کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی ہیں تو خود اپنی سرگزشت بیان کرتی ہیں، تفصیلی واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس کا کہ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم جب آئے تھے میاں بیوی اپنے قافلے کے ساتھ بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں، تو ہمارے پاس سواری کے نام پر ایک گدی تھی بڑی لاغر، جو چلنے سے عاری تھی، کمزور تھی، اور دودھ کے لیے ہمارے پاس ایک بوڑھی اونٹنی تھی جس کے تھن خشک رہتے تھے۔ میرا ایک شیرخوار بچہ تھا، چونکہ مجھے غذا نہیں ملتی تھی اور میرے اندر غذا کی کمی کی وجہ سے پھر میرے شیرخوار بچے کو بھوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ اسے میرے اندر دودھ میسر نہیں آتا تھا۔ تو جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور میں آپ کو لے کر واپس آئی تو پہلی برکت جو ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور میرا جو شیرخوار بچہ تھا اس نے بھی دودھ پی لیا جب اسے دودھ میسر آیا۔ اور میرا شوہر جب اونٹنی کے پاس دودھ دوہنے کے لیے گیا تو وہی لاغر اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا، اب اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ تو میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ حلیمہ واللہ لقد اخذتی نسمتم مبارکتم، کہ حلیمہ اللہ کی قسم تم ایک مبارک ذات لے کر آئی ہو، یعنی یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بڑی بابرکت ذات ہے، اور اس کی برکات تمہارے سامنے ہیں کہ اونٹنی جس کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہے اب اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں، اور خود میرے اندر دودھ تھا جو میرے بچے کو بھی میسر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے۔ اب جب ہم واپس آنے لگے تو ہماری وہی لاغر گدی، ہماری سواری کا جانور جو آتے ہوئے سب سے پیچھے تھا اور ہمیں قافلے کا ساتھ دینے میں دقت پیش آ رہی تھی، اب ہماری وہی سواری اس قدر تیز رفتار تھی کہ قافلے والوں کو ہمارا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا، اور میری ہمراہیاں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ حلیمہ یہ وہی سواری کا جانور ہے جس پہ تم سوار ہو کر آئی تھی؟ اور جب ہم اپنے علاقے میں آئے تو ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، لوگوں کے جانور جب چرنے کے لیے باہر جاتے تھے تو بھوکے واپس آتے تھے، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہمیں نصیب ہوئی تو ایک جو سب سے پہلی برکت ہمیں گھر میں نصیب ہوئی وہ یہ تھی کہ جب ہمارے جانور جاتے تھے تو وہ سیر ہو کر آتے تھے، میری بکریاں دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتی تھی اور لوگوں کے جانور بھوکے آتے تھے کیونکہ قحط تھا علاقے میں۔ تو لوگوں نے اپنے چرواہوں کو کہنا شروع کیا کہ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں تم بھی وہاں چرایا کرو، لیکن پھر بھی ان کا مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ لوگوں کے جانور ہمارے جانوروں کے ساتھ چرنے کے باوجود ہمارے جانور سیر آتے، واپس پیٹ بھرے ہوئے آتے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے، اور لوگوں کے جانور خالی پیٹ ان کے گھروں میں واپس جاتے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات ہیں نبوت کی جو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔